الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. سورة الحاقہ جو کہ مکی صورت ہے اور 52 آیات پر مشتمل ہے. اس صورت کا ربط سورۃ القلم کے ساتھ اور اسی طریقے سے سورۃ الملک کے ساتھ وہ یہ ہے، یعنی گزشتہ جو دو صورتیں ان کے ساتھ اس کا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الملک میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا تھا اور سورہ قلم کے اندر جو رسالت کے اوپر شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا تھا. تو توحید اور رسالت کو سورہ ملک میں اور سورہ قلم میں بیان کیا گیا. اب یہ جو سورۃ الحاقہ ہے اس میں جو توحید و رسالت کے منکرین ہیں، توحید و رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تخویفات کا بیان یعنی ڈراوے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوف دلا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف کے دنیا کے اندر 5 نمونے ذکر کیے، 5 مثالیں دی ہیں کہ 5 اقوام کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا توحید اور رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ جو اس سے گزشتہ صورت ہے سورۃ القلم، اس میں اس بات کا تذکرہ تھا مجازات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بدلہ دے گا، منکرین رسالت کو کیا بدلہ ملے گا اور متقین کا کیا انجام ہوگا، ان کے لیے بشارت تھی. اور منکرین رسالت کے لیے، مکذبین کے لیے تخویفات تھیں، ڈراوا تھا. اب اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وقت ذکر کر رہے ہیں اور اس کا واقع ہونا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بدلہ ضرور واقع ہو کر رہے گا اور وہ قیامت میں ہوگا، اور قیامت کے جو احوال ہیں ان کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ ان صورتوں میں آپس میں ربط ہے. سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا معنی ہے الحاقہ کا ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کو حاقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ الحاقہ من اسماء یوم القیامہ لأن فیہا یتحقق الوعد والوعید. قیامت کو حاقہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں دونوں پوری ہو جائیں گی، ثابت ہو جائیں گی. یعنی قیامت کو کہا گیا الحاقہ، ثابت ہونے والی. تو قیامت میں کیا چیز ثابت ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیے ہیں، جنت کے وعدے، اپنی رضا کے وعدے اور ثواب کے وعدے اور اعلیٰ مقامات کے وعدے، وہ پورے ہو جائیں گے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعیدیں
بیان کی ہیں منکرین کے لیے، حق کو نہ ماننے والوں کے لیے، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ جہنم کی وعیدیں، عذابات کی وعیدیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وعیدیں، وہ ساری وعیدیں مکمل ہو جائیں گی، اس لیے اس کو کہا گیا الحاقہ۔ اس کے بعد فرمایا مل حاقہ، یہ حاقہ کیا ہے، ثابت ہونے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل حاقہ، اور آپ کو کیا خبر، وما ادراک، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ مل حاقہ، حاقہ کیا ہے؟ یہ جو اسلوب ہے استفہام کا، یہ استفہام اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اس استفہام کی نوعیت کو کہتے ہیں استفہام تحویل، استفہام تحویلی یا استفہام برائے تحویل۔ تحویل کہتے ہیں ہولناکی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حاقہ، قیامت کا تذکرہ کیا کہ الحاقہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی پیدا کر رہے کہ مل حاقہ، آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے، کتنی زیادہ ہولناک ہے۔ وما ادراک مل حاقہ، کس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ مل حاقہ، وہ کیا ہے، وہ حاقہ کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اب تخویفات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، 5 مثالیں ہیں، نمونے اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب کے پیش کرے گا کہ میری دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے منکرین کو، یہ صرف قیامت میں نہیں آئے گی بلکہ قیامت سے پہلے دنیا میں بھی میں قادر ہوں۔ فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کذبت جھٹلا دیا ثمود نے، ثمود وعاد بالقاریہ، اور عاد نے بالقاریہ والی کو۔ قیامت کے نام سے ایک نام القاریہ بھی ہے۔ کیوں؟ قاریہ یہ قرع الباب سے ہے، دروازے کو کھڑکھڑانا، قرع الباب سے دروازے کو کھڑکھڑانا۔ ہم دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں تو شور ہوتا ہے، تو قیامت کھڑکھڑانے والی ہے۔ کس چیز کو کھڑکھڑانے والی ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز کو کھڑکھڑا کر رکھ دے گی، ملیا میٹ کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، نہ یہ زمین باقی رہے گا نہ یہ آسمان باقی رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین یہ باقی نہیں رہے گی، اس میں اتنا زلزلہ آئے گا، ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ آسمان اور اس کے جو پہاڑ ہیں ختم ہو جائیں گے، ہوا میں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور کوئی ان کا وجود نہیں رہے گا، سراب کی طرح ہوں گے۔ اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، یہ مضبوط آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا، اس کے اوپر کیا گزر جائے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ قیامت جو ہے، انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، یہ ہلا دینے والی ہے، قاریہ ہے، اور انسانوں کے دلوں کو ہلا دے گی، دلوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ جب سور میں جبریل پھونکیں گے دل پھٹ جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ تو کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس قاریہ کو، کھڑکھڑا دینے والی کو، جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی کو جھٹلا دیا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے، اور ہود علیہ السلام، ہاں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف بھیجا، تو انہوں نے جھٹلا دیا، اور پیغمبروں کی دعوت کو بھی جھٹلا دیا اور آخرت کو بھی جھٹلا دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک تعلق ہے ثمود کا، تو ثمودیوں کو کیا کیا؟ فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یا تو صیحہ مراد ہے یا زلزلہ مراد ہے، اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی بالصیحۃ الطاغیہ او بالزلزلۃ الطاغیہ، ان کو سخت آواز، سخت چیخ جو کہ حد سے تجاوز کرنے والی تھی، طاغیہ یعنی اتنی اونچی تھی کہ انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اتنی زوردار چیخ چنگاڑ آئی کہ ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کے اوپر بطور عذاب چیخ مسلط کی گئی، اور سخت زلزلہ آیا، زمین اتنی شدت سے ہلی کہ ان کی موت واقع ہوگی۔
تو طغیانی کے اوپر طغیانی کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا، سخت چیخ سخت زلزلہ آیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہ پہلا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا دنیا میں قوم عاد کو، قوم ثمود کو جو آیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا، فَأُهْلِكُوا، تو ان کو ہلاک کیا گیا، ہلاکت کا دوسرا نمونہ، بِرِيحٍ، ایسی ہوا کے ساتھ، ریح ہوا کو کہتے ہیں، سرسرن، سرسر کہتے ہیں باردہ کو، ٹھنڈی، یخ تیز، وہ کتنی ٹھنڈی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ ان کی موت کا باعث بنی، ان کی ہلاکت کا باعث بنی۔ آتیہ پھر صرف ٹھنڈی نہیں تھی، آتیہ بھی تھی۔ آتیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی سرکش۔ آتیہ کا کیا معنی ہے؟ سرکش، یعنی انتہائی تیز، انتہائی زیادہ تیز۔ آتیہ کا معنی مفسرین نے کہ شدیدۃ الہبوب، انتہائی تیز چلنے والی آندھی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو آتیہ کہہ رہے ہیں تو کتنی تیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، انتہائی ٹھنڈی ہوا اور انتہائی تیز، تند و تیز ہوا، اس سے ہلاک کر دی۔ اب یہ ہوا نے ان کو کیسے ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ سخرہا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، علیہم، ان پر، سخرہا لہانی کا، سخرہا علیہم کا، اگر لہا ہوتا نا تو ان کے لیے مسخر کر دی، یعنی ان کے تابع کر دی، نہیں، سخرہا علیہم، ان پر مسخر کر دی، یعنی ان پر مسلط کر دی۔ سخرہا ای سلطہا علیہم، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن۔ اہل علم کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، یا تو جمعے کی رات شروع ہوئی، یعنی جمعے کے دن ابتدا ہوئی اور جمعے کی رات میں جا کے ختم ہوئی، اگلے دن، اگلے ہفتے، یا پھر بعض مفسرین نے، اور بلکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ بدھ والے دن یہ صبح شروع ہوئی اور بدھ کی رات کو جا کر یہ رک گئی، ایک بدھ کی صبح سے دوسری بدھ کی شام تک چلتی رہی، واللہ عالم۔ لیکن 7 راتیں اور 10 دن یہ آگ، یہ ہوا، تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر مسلط رہی۔ حسومن، حسومن کا کیا معنی ہے؟ متتابعات، جیسے ابن عباس، ابن مسعود، امام مجاہد، اکرمہ، انہوں نے تفسیر کی ہے، حسومن ای متتابعات، لگاتار، بغیر منقطع ہوئے، لگاتار، مسلسل، یہ جڑ کاٹ دینے والی، فنا کر دینے والی یہ ہوا ان پر مسلط رہی، جس نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ یہ اتنی تیز تھی، اب آگے آپ پڑھیں اس کی تفصیل، کہ فتر القوم، فترا، چنانچہ تو دیکھے، کون دیکھے؟ اے قرآن کے مخاطب، اگر تو وہاں پر ہوتا تو دیکھتا۔ یہ آپ اور مجھ سے اللہ تعالیٰ خطاب کرے کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے ہم یہ منظر دیکھتے۔ فتر القوم، پس تو دیکھتا اس قوم کو، یعنی قوم عاد کو، فیہا، اس میں، اس عذاب میں، سرعا، وہ مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ سرعا کا معنی ہوتا ہے موتا، مردار پڑے ہیں، گرے ہوئے پڑے، ہلاک کیے ہوئے پڑے ہیں۔ کیسی ان کی تصویر ہے؟ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ، اعجاز نخل خاویہ، اعجاز، تنے ہیں، نخل، کھجور کے درختوں کے، کھجور کے درخت کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے تنے ہیں، خاویتن، خاویتن کا کیا معنی ہے؟ خربتن، متآکلۃ الاجواف، وہ تنے جو برباد ہو چکے ہیں، گر پڑے ہیں، اور اندر سے ان کو کیڑے کھا گئے ہیں، ایسے یہ تنے جو ہیں وہ تنوں کی مانند جو ہے وہ گرے پڑے ہوئے تھے، جیسے تنے گرے ہوئے ہوں اور اندر سے ان کو کیڑے کھا گئے ہوں، صرف ان کا چھلکا ہی باہر رہ گیا ہو، ایسے گرے ہوئے تھے۔
یہ ہوا ان پر، مفسرین نے لکھا ہے ہوا ان پر ایسے مسلط تھی کہ ان کو اٹھاتی تھی، تیز ہوا ٹھنڈی ہوا آتی تھی، ان کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی، اور لمبے قد تھے ان کے، قوم عاد کے لمبے لمبے قد تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنوں سے ایسی تشبیہ نہیں دی، کھجور کے تنے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے جسے بڑے مضبوط تھے، لمبے لمبے ان کے قد تھے، تو ہوا ان کو اٹھاتی تھی پھر ان کو زمین پر پٹکتی تھی، ان کا سر جو ہے ان کے بدن سے الگ ہو جاتا تھا، ان کا سر ان کے بدن سے الگ ہو جاتا تھا، ایسے یہ گرے پڑے تھے، مردار پڑے تھے، سبحان اللہ والعیاذ باللہ من ذالک۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اب اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، فَهَلْ تو کیا، ترا تو دیکھتا ہے، لہم ان میں سے کسی کو، یا ان کے لیے کسی کو، من باقیہ کہ کوئی بھی باقی ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی باقی ہے؟ یہ جو استفہام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا بتاؤ اے قرآن پڑھنے والوں، ذرا بتاؤ کیا ان اقوام میں سے کوئی باقی ہے؟ قوم عاد میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ کوئی باقی نہیں نظر آتا، ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ جو استفہام ہے، یہ استفہام کہتے ہیں برائے تقریر نفی، یعنی نفی کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا، ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر، تیسرے چوتھے اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور آیا فرعون، وَمَنْ قَبْلَهُ، اور وہ لوگ جو فرعون سے پہلے گزرے، فرعون جیسی امتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی اقوام کو ہلاک کیا ہے، بعض کا ہم سے تذکرہ کیا، بعض سے ہم سے بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو فرعون آیا، اور فرعون سے پہلے جو فرعون کے مشابہ لوگ گزر چکے ہیں، انہی کی صفات والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے۔ والمؤتفقات، اور الٹ جانے والی بستیاں، الٹ جانے والی بستیوں والے لوگ، یہ کون تھے جن کی بستی اٹھا کر آسمان سے زمین پر پٹکی گئی تھی؟ وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام کی قوم لوط، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ تو والمؤتفقات، فرعون اور فرعون سے پہلے اس جیسے لوگ، اور لوط علیہ السلام کی جو بستی کے لوگ تھے، قوم لوط جو تھی، یہ لوگ آئے کس چیز کے ساتھ؟ بالخاطیہ، خطاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر اور تکذیب رسول کے ساتھ، ما انزل اللہ کی انہوں نے تکذیب کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کسی ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ یہاں پہ رسول ربہم، رسول سے مراد جن سے رسول ہے، انہوں نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی تو انہوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبر کی تھی، لیکن فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کر دی، اس لیے کہ اصول ہے من کذب رسول اللہ فقد کذب بالجمیع، جس نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کر دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، ہاں، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ جھٹلایا تو صرف نوح علیہ السلام کو تھا۔ قوم عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ جھٹلایا تو ہاں ہود علیہ السلام کو تھا۔ قوم سمود نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ جھٹلایا تو صالح علیہ السلام کو تھا۔ اس لیے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ تو فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رسول کے، اپنے رب کے رسول کی تکذیب کی۔ رسول کی نسبت رب کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت کا کمال ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کرتا ہے رسولوں کو بھیج کے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ، چنانچہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اخذۃ الرابیہ، شدید پکڑنا، سخت پکڑنا. رابیہ کا معنی ہوتا ہے شدیدہ، مہلکہ، ہلاکت ناک طریقے سے پکڑنا، سخت اور قوی طریقے سے پکڑنا. اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. پھر آگے پانچواں نمونہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بس جب طغى الماء، یعنی کہ پانی حد سے تجاوز کیا. جب نوح علیہ السلام، قوم نوح کی طرف اشارہ ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال دعوت دیتے رہے. اللہ کی بات سن لو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کو اپنا لو، شرک چھوڑ دو. قوم کو دعوت دیتے رہے. قوم نے جب طغیانی کی، سرکشی کی، تو اللہ نے پانی کو بھی طغیانی کا حکم دے دیا. نوح علیہ السلام نے قوم کے خلاف بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو طغیانی کا حکم دے دیا. اور پانی میں جب سرکشی آئی اور پانی بڑھنے لگا انسان کی سطح سے، تو حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوار کر دیا. اب ہمیں تو سوار نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد کو سوار کر دیا، ہمارے اصولوں کو سوار کر دیا، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کو سوار کر دیا. یہ دنیا میں آج جتنے لوگ ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے سوار ہوتے کشتی میں، انہی کی آگے نسلیں ہیں. وہ ہمارے آباء و اجداد تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے. بقیہ سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کر دیا، فی الجاریہ، پانی میں چلتی ہوئی کشتی میں. الجاریہ، چلتی ہوئی کشتی، وہ جو پانی میں چل رہی ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے سوار کر دیا. سبحان اللہ. کتنی اقوام کا تذکرہ ہو گیا کہ جن کو اللہ نے ہلاک کیا. قوم سمود، قوم عاد، اسی طریقے سے فرعون، اور فرعون سے پہلے گزشتہ امتیں فرعون کے مشابہ اور مؤتفقات، الٹائی جانے والی بستیوں والے، یعنی قوم لوط، اور اسی طریقے سے قوم نوح. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا، یہ اس لیے کیا تاکہ ہم بنا دیں اسے. یہ جو ضمیر ہے لِنَجْعَلَهَا، ہاں جو ضمیر ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں یہ اس واقعے کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لِنَجْعَلَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ، یا لِنَجْعَلَ هَذِهِ الْفِعْلَ، ہم اس کام کو، یہ جو اہل ایمان کو نجات دینا ہے اور کافروں کو غرق کرنا، اس کو، یا پھر لِنَجْعَلَهَا، ضمیر کشتی کی طرف لوٹ رہی ہے، جاریہ کی طرف، تاکہ ہم کشتی کو بنا دیں. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں، بلکہ ہر کشتی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی یاد دہانی کراتی ہے، تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں، یا اس واقعے کو، اہل ایمان کو نجات دینا اور کافروں کو غرق کرنا، اس کو ہم بنا دیں. لکم، تمہارے لیے، قرآن پڑھنے والوں تمہارے لیے، تذکرتن، نصیحت. جب تم کشتی دیکھو تمہیں یاد ہے کشتی تو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی، کافروں کو ہلاک کر دیا تھا. یا جب تم یہ واقعہ پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کرتا ہے اور اہل ایمان کو نجات دیتا ہے. وَتَعِيَّهَا، اور تاکہ خوب یاد کر لیں، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان، اور تاکہ یاد رکھیں، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان، یعنی اس واقعے کو یاد رکھیں. دیکھیں، کانوں سے انسان سنتا ہے اور پھر بات انسان کے دل میں جاتی ہے، انسان اس سے اثر لیتا ہے، فائدہ لیتا ہے. یہی حصول علم کا ذریعہ ہے، حفظ و فہم. انسان اس بات کو سنے، اس سے عبرت لے، اس کو یاد رکھے. وعاء العلم، علم کو یاد رکھنا، یہ دل سے ہوتا ہے اور اس کا ذریعہ کان ہے. کان سے انسان سنتا ہے
اور پھر دل سے یاد رکھتا ہے. اس لیے یہاں پر کانوں کو واعیہ کہا ہے، حالانکہ اصل میں تو دل یاد رکھنے والا ہوتا ہے. القلب الواعی، دل یاد رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کان کو واعیہ کہا ہے کہ کان یاد رکھنے والے ہیں. یعنی کان جو ہوتے ہیں وہ ذریعہ ہیں دل تک بات پہنچنے کے. تو انسان کو اپنے کانوں سے حق بات سننی چاہیے، دین کی بات سننی چاہیے. یہ یہاں پہ اس بات میں لِنَجْعَلَهَا تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اس میں مشرکین پر تعریض ہے، ان کی ایک طرح قباحت کا بیان ہے. وہ یہ ہے کہ یہ واقعات تم نے بھی سنے ہیں لیکن تم ان کو صرف قصہ کہانی کے طور پر لیتے ہو. ہم نے ان واقعات کو قصہ کہانی نہیں بنایا، یہ عبرت کے واقعات ہیں، ان میں تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور ان کو خوب اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نجات دے دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، یک بارگی پھونکنا، نفخۃ پھونکنا، واحدہ یک بارگی، ایک ہی مرتبہ. جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ میں لیے کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا وہ سور میں پھونک دیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی. زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہر کوئی ہلاک ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب آخرت کے مراحل، تخویف اخروی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، یک بارگی پورنا. یہ نفخہ اولا کا تذکرہ ہے جس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے. یہ جب واقع ہوگا لوگ ڈر جائیں گے اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہونے لگ جائے گا، زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے ان کے رنگ بدلنے لگ جائیں گے اور آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا اور لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی. یہ نفخۃ الاولیٰ ہے. جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو دونوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دَكَّةً وَاحِدَةً، یک بارگی ریزہ ریزہ کر دینا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گا یہ سارا سسٹم. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین و آسمان یہ والے نہیں ہوں گے قیامت والے دن. ایک اور زمین سے زمین بدل دی جائے گی، ایک اور آسمان سے آسمان بدل دیا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی. وہ میدان محشر ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی. پھر قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی. قیامت کو، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے الواقعہ. کیوں؟ کیونکہ یہ واقع ہو کر رہنے والی ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. یہ مضبوط آسمان، پتہ نہیں اس پر کیا ہولناکی گزرے گی، یہ پھٹ جائے گا. جیسے سورہ نبا میں ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان پھٹ کر دروازے دروازے ہو جائے گا، کھل جائے گا آسمان. سبحان اللہ. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ ہوگا اس دن انتہائی کمزور. واہیہ، انتہائی کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے علی ارجائها، اس آسمان کے کناروں پر. فرشتے کہاں ہوں گے؟ آسمان کے کناروں پر. وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور وہ زمین کی طرف جھانک رہے ہوں گے.
اور حسن بصری رحمہ اللہ نے ارجائیہ کا معنی یہ کیا کہ علی ابوابیہا، آسمان کے دروازوں سے فرشتے زمین کی طرف جھانک رہے ہوں، آسمان کے دروازوں پر ہوں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھایا ہوا ہوگا، وَيَحْمِلُ اور اٹھائیں گے، عرش ربک تیرے رب کا عرش، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، قیامت والے دن، ثمانیہ 8 فرشتے، ثمانیہ سے مراد ہے 8 فرشتے۔ یہاں پر عرش سے کون سا عرش مراد ہے؟ اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ عرش عظیم جو معروف عرش ہے اس کو فرشتے اٹھائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر عرش سے مراد عرش عظیم نہیں ہے، بلکہ العرش الذي يوضع في الارض يوم القيامة لفصل القضاء، جب اللہ تعالی لوگوں کے درمیان قیامت والے دن میدان محشر میں فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اسے میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ وہ ایک اور عرش ہوگا، عرش کہتے ہیں تخت کو، ایک اور تخت ہوگا، وہ میدان محشر میں لایا جائے گا، میدان محشر میں رکھا جائے گا، کس لیے؟ قضاء کے لیے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب اس کی کیفیت، اس کی صفت، وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ تو 8 فرشتے اس عرش کو اٹھا کر لائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنے بڑے، اتنے عظیم فرشتے ہیں کہ ان کی جو کان کی لو ہے اس سے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے، اتنے عظیم فرشتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش آ جائے گا میدان محشر میں، تو پھر، اور یہ بات زیادہ راجع محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی الگ عرش ہے جو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور سیاق اس کی تائید کرتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون، اس دن تعرضون تمہیں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ کس پر پیشی ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس ذات پر جو ہر چیز کے متعلق خبر ہے، ہمارے ظاہر کے متعلق، ہمارے باطن کے متعلق، اور ہماری تنہائیوں کے متعلق، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اس ذات، اس علیم و خبیر ذات کے سامنے ہر ایک کی پیشی ہوگی، ہر ایک اس کے سامنے پیش ہوگا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، تم پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے۔ لا تخفا منکم خافیہ، نہیں چھپے گا، منکم یعنی تمہارے رازوں میں سے، من سرائرکم ومن خبایاکم، تمہارے رازوں میں سے، تمہاری پوشیدہ باتوں میں سے، خافیتن کوئی مخفی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہاری باتوں میں سے، تمہارے رازوں میں سے، تمہاری تنہائیوں میں سے، تمہارے ظاہر میں سے، تمہارے باطن میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب ہے ان کی محاسبۃ النفس، اس میں انہوں نے اثر ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اس سے پہلے دنیا میں اپنا خود محاسبہ کرو، خود اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرو۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ انسان ہر عمل سے پہلے بھی اپنا محاسبہ کرے، اپنی نیت کا، عمل کے دوران بھی محاسبہ کرے کہ عمل اللہ کے نبی کی سنت پر اور اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہیں، اور بعد میں بھی محاسبہ کرے، عمل میں کوتاہی رہے گی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یہ تو نیکی کا معاملہ ہے۔ اور جو ہم گناہ کرتے ہیں اس پر انسان اپنا محاسبہ کرے، شب و روز اپنا محاسبہ کرے،
اپنے دل کے اوپر ایک نگران بٹھائے، اپنا محاسبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. اور پھر فرماتے تھے وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، قیامت والے دن بھی وزن ہونا ہے، میزان اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، اس سے پہلے دنیا میں اپنے اعمال کا خود وزن کر لو. میرا کیا وزن ہے؟ ہم وزن کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ہم موٹے ہو گئے، پتلے ہو گئے. نہیں، یہ وزن نہیں مراد. اپنا وزن کر لو، میری نیکیوں میں کتنا وزن ہے، میرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے کہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہے. اپنا وزن کرتے رہو. فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، کل کا حساب ہلکا ہو جائے گا اگر آج اپنا حساب کر لو گے. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو مزین کرو اس بڑی پیشی کے لیے جو اللہ کے سامنے ہونی ہے. دنیا میں لوگوں کے سامنے پیشی کے لیے اپنے آپ کو بڑا مزین کرتے ہیں. میں فلاں میٹنگ میں جا رہا ہوں، فلاں آدمی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں کمپنی میں میری میٹنگ ہے، اور میری شادی ہے، لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، بڑا میں تیار ہوں گا. اس کے لیے انسان بڑا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. لیکن وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وہ جو بڑی پیشی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو. وہاں پہ دنیاوی زینت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ برہنہ پیش ہو گیا اللہ کے سامنے. وہاں صرف اعمال کی نیکیاں، اعمال کی زینت، یہ کام آئے گی. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے، اس علیم و خبیر ذات کے سامنے. لا تخفى منکم خافیہ، اس سے تمہاری کوئی ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی. اب اللہ سبحانہ و تعالی بشارت دے رہا ہے، بشارت کا تذکرہ ہے، اچھے انجام کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ آدمی، وہ شخص کے جس کو دی گئی اس کی کتاب. کون سی کتاب؟ کتاب اعمال، نامہ اعمال. بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا خوشی سے جھوم کر مسرت سے کہے گا ہا ام کا معنی خذو، لو، پکڑو. اقرأوا کتابیہ، پڑھو میری کتاب. یہ اصل میں اقرأوا کتابی، میری کتاب پڑھو، یا سخت کا ہے، سکتے کے لیے، رکنے کے لیے، وقف کے لیے. تو اقرأوا کتابیہ، پڑھو میری کتاب. یہ لو، پکڑو میری کتاب پڑھو، خوشی سے کہے گا. مفسرین نے لکھا ہے اور صحابہ کے اس پر آثار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اس کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پردے میں لے جا کر کہ تو نے یہ گناہ کیے، وہ اقرار کرے گا. اس کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، اس میں گناہ لکھے ہوں گے. اس کا جب نامہ اعمال دکھایا جائے گا اس میں گناہ لکھے ہوں گے، تو وہ جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا بڑا شرمندہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پر پردہ ڈال دے گا، اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور نیکیاں اس کے ان گناہوں کی جگہ آ جائیں گی. اب ایسا نامہ اعمال جس میں گناہ لکھے ہوں کون کسی کو دکھائے گا؟ نیکیاں بھی اور گناہ بھی ہوں کوئی بھی نہیں دکھائے گا. تو گناہ مٹ جائیں گے اور نیکیاں اس کی جگہ آ جائیں گی. تو پھر وہ سب کو دکھائے گا، یہ لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. اس میں تو جنت کی بشارت ہے. فَيَقُولُ هَا وہ کہے گا لو اقرأوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال. اب یہ نامہ اعمال مجھے کیوں ملا؟ اس کی وجہ کیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں، ظننت یہاں پہ ظن کا معنی یقین ہے، بے شک مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو. حسابی، یا سخت کا، ہا سخت کا، حسابی، میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. مجھے حساب کا یقین تھا، یعنی یہ وہ اپنے ایمان کا تذکرہ کریں. مجھے بعث بعد الموت پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر
حساب لیے جانے پر قیامت پر پورا پختہ یقین اور ایمان تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا آدمی فہو پس وہ ہوگا فی عیشۃ ایسی زندگانی میں راضیہ جس سے وہ راضی ہے، یعنی اپنی پسندیدہ زندگی گزارے گا، وہ ہے جنت کی زندگی. فی جنت ایسے باغات میں عالیہ جو بلند ہوں گے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایسے باغات میں جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا کہ جو باغات، جن باغات، ایک معنی تو ہے کہ ان باغات کے اندر بڑے بڑے محلات ہوں گے اور بڑے بڑے رہائشیں ہوں گی اور وہ بہت عالی اور بہت بلند ہوں گی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ فی جنت عالیہ، جنت کے بھی درجات ہیں، اس کو بلندی والی جنت دی جائے گی. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان فی الجنت مئۃ درجہ، ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں. ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو بلند جنت دی جائے گی. وہ جنت تو بہت بلند ہوگی لیکن قطوفھا دانیہ، اس کے جو پھل ہوں گے دانیۃ ای قریبۃ، وہ قریب ہوں گے. جیسے کہ انسان کھڑا ہے تب بھی آرام سے توڑ لے گا، اس کے درختوں سے پھل آرام سے توڑ لے گا، اور لیٹا ہے تب بھی توڑ لے گا، بیٹھا ہے تب بھی توڑ لے گا، اس کے بڑے قریب آ جائیں گے. اور اس سے کہا جائے گا کلو اشربو، یہاں پہ یقال لہم محذوف ہے، اس سے کہا جائے گا کلو، تم کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئن یعنی ایسا کھانا پینا جس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کھل کر کھاؤ. کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے. اسلفتم ای بما قدمتم، جو تم نے آگے بھیجے. فی الایام الخالیہ، خالیہ سے مراد ہے ماضیہ، گزشتہ ایام میں. یہ جو دنیا کے اندر تم نے نیک اعمال آگے بھیجے نا، اس کی وجہ سے تم کھل کر کھاؤ پیو، کوئی تنگی نہیں. سبحان اللہ، جنت اعمال کے نتیجے میں مل رہی ہے. اب اس حدیث سے تو کچھ تعارض پیدا ہو رہا ہے بظاہر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم الجنہ بعملی، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، آپ میں سے کوئی ساتھی اگر دے تو بتائیں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا آسان سا جواب یاد رکھیں کہ لن يدخل احدكم الجنہ بعملی، اس میں با جو ہے نا عوض کا ہے. با کے متعدد معنی ہوتے ہیں، با یہاں پر عوض کا ہے. اور یہ جو آیت ہے بما اسلفتم، اس میں با سبب کا ہے. کیا مطلب؟ جنت ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اپنے اعمال کے عوض میں جنت نہیں خرید سکتا. جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے. ہاں، اس کا جو سبب ہے، ذریعہ ہے، وہ دنیا میں اعمال. اور اعمال کے اندر صرف نیکیاں نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس کے بعد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب مجرمین کے انجام کا تذکرہ ہے. وَأَمَّا، اور وہ، اور ہرچے رہا وہ شخص کہ من اوتیا کتابہ، جس کو دی گئی اس کی کتاب، یعنی کتاب اعمال، نامہ اعمال، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، یعنی پکڑ نہیں رہا ہوگا، ہاتھ پیچھے کر لے گا تو پیچھے پکڑا دی جائے گی. فیقول، تو وہ کہے گا
یا لیتنی ہے کاش لم اوت کتابیا، مجھے میری کتاب دی نہ جاتی، ولم ادری ما حسابی، اور میں نہ پاتا، نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتا ہے کاش کانت القاضیہ، وہ جو موت آئی تھی نا، یا لیتا کاش وہ جو موت تھی، کانت القاضیہ وہی فیصلہ کن ہوتی، دوبارہ زندگی ہوتی نہ، لیکن یہ صرف اس کی حسرت ہوگی۔ پھر وہ وجہ بتائے گا، ما اغنا عنی مالیا، نہیں کام آیا مجھے میرا مال، جو میرا مال تھا، جس کو میں کہتا تھا میرا مال میرا مال میرا مال، یہاں پر وہ میرے کسی کام ہی نہیں آیا ہے، اولن تو ہے نہیں، اور اگر میں اپنا سارا مال بھی دے دوں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دوسری چیز جس میں میں بڑا فخر کرتا تھا دنیا میں، وہ میری بادشاہی تھی، میری سلطنت تھی، میری اتھارٹی تھی، اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی مجھ سے سلطانیہ، میری سلطنت، اب تو میرا کوئی اقتدار ہی نہیں، کوئی حکومت ہی نہیں۔ کہا جائے گا فرشتوں سے، جو جہنم کے داروغے فرشتے ہیں، خزنتی جہنم، جن کو زبانیہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے، جھنڈ ہے، جہنم پہ ڈیوٹی ہے ان کی، ان سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، خذوہ، جیسے مجرم کو کہا جاتا ہے نا پکڑو اس کو ڈالو، ایسے اللہ تعالیٰ کا خذوہ، پکڑو اس کو، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا 70,000 فرشتے زبانیاں اس کو پکڑ کے دبوچیں گے، فغلوہ، اور اس کو توک ڈال دیں گے، غلال، اس کے گلے میں توک ڈال دیں گے، ثم الجحیم صلو، پھر ان کو جحیم میں دھکتی بڑکتی آگ میں صلو، اس کو پھینک دیں گے، لیکن کیسے پھینکیں گے؟ ثم، یہ جو تاخیر ہے ثم میں، یہ تاخیر ذکری ہے، صرف ذکر کے اعتبار سے تاخیر سے ذکر ہو رہا ہے، وہ اس کو پکڑیں گے، پھر کیا کریں گے؟ فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ایک زنجیر ہوگی لوہے کی، اور وہ جو لوہے کی زنجیر ہوگی، سلف صالحین کہتے ہیں کہ پورا دنیا کا جو لوہا ہے، حدید، پوری زمین کا جو حدید ہے، وہ صرف اس کا ایک کڑا ہوگا، اس زنجیر کا، اتنی بڑی وہ زنجیر ہوگی، فی سلسلۃ، پھر اس کو ایک زنجیر میں، ذرعھا، جس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہے، 70 ذراع، 70 ہاتھ، اتنی لمبی زنجیر ہے، صرف ایک جو اس کا کڑا ہے وہ پوری دنیا کا لوہا مل کے بن سکتا، اس میں اس کو فسلکوہ، اس میں اس کو پرو دو، اس میں اس کو پرو دو، فسلکوہ، اس کو اس میں پرو دو، کیسے پرویا جائے گا؟ آثار میں ہے کہ اس کی پیٹھ کے سوراخ سے وہ زنجیر داخل کی جائے گی اور منہ کے سوراخ سے نکالی جائے گی، پیٹھ کے سوراخ سے داخل کی جائے گی اور منہ کے سوراخ سے نکالی جائے گی، اور اس کو اس میں پرو دیا جائے گا، اور گلے میں بھی اس کو جکڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ لمبی زنجیر اس کو ایسے اس لیے پرویا جائے گا تاکہ اپنے پیروں کے بل کھڑا نہ ہو سکے، اور اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، فرشتے اس کو پھینک دیں گے، 70,000 فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اتنا سخت انجام، اتنا برا انجام کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ، عذاب کے اسباب ذکر کیے ہیں، 2 بڑے سبب، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم ذات، اللہ پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا، کتنا بڑا جرم ہے ایمان نہ لانا، آپ سوچیں، اس کی یہ جو موجودہ دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے، ہمیں ایمان لانے کا ثواب معلوم نہیں ہے، اور ایمان نہ لانا جو کفر ہے، اللہ رب العالمین، اللہ جو عظیم ذات ہے، اس کے ساتھ جو کفر ہے، ایمان نہ لانا ہے، اس کا جو جرم ہے کتنا بڑا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، یہ اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، انہ لا یؤمن باللہ العظیم، کہ بے شک یہ آدمی اللہ جو عظیم ذات ہے، عظمت والا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، اور دوسری چیز وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں وہ شوق دلاتا تھا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے، مسکین جس کی
پاس اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، اس کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا. آپ سوچیں یہ عذاب ہو رہا ہے آخرت میں اس وجہ سے مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مساکین کی ضرورتیں ہوں اور وہ ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو یہ قوم کے عذاب، یہ دنیا و آخرت میں عذاب کا سبب ہے. مساکین کی ضرورتیں ہوں، حاجت مندوں کی حاجتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب دیے ہوں، آپ ان کی حاجات کو پورا کر سکتے ہوں، تو اس کی حاجت انسان پوری نہ کرے، یہ آخرت میں عذاب کا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے آدمی کے اندر رحمت اور شفقت نہیں ہے. یہ کتنا بھی اچھا بن جائے اس کے اندر رحمت اور شفقت نہیں ہے. آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والی دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کے بندوں پر رحمت اور شفقت. اس لیے قرآن میں نماز قائم کرنے کو اور زکوٰۃ دینے کو اکٹھے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلام، اپنی لونڈیوں کا خیال کرو. کمزور طبقے کا آپ نے ہمیشہ تذکرہ کیا. کیوں؟ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا اس لیے کہ انسان کی کامیابی کے دو اصول ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. انسان میں اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کے بندوں پر شفقت ہو. جب اللہ کی عظمت ہوگی تو انسان حقوق اللہ ادا کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی توحید کا اقرار کرے گا. اور جب اللہ کے بندوں پر رحمت اور شفقت ہوگی تو انسان حقوق العباد کرے گا. معیار ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اس لیے ان کو جمع کیا ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہیں ہے اس کے لیے اليوم آج کے دن، ہا ہونا یہاں پر، حمیم کوئی دوست، کوئی دوست نہیں ہے. ساری دوستیاں ختم، یہ دنیا کے ہیں بس. اس لیے دوستی وہ کریں جو آخرت میں بھی چلیں، وہ دوست نہ بنائیں جو آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا. اور نہ ان کے لیے کھانا ہوگا الا مگر من غسلین، غسلین کے، غسلین کیا ہے؟ صدید اہل النار، جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے، جو ان کو جہنم میں مار پڑے گی، عذاب ہوگا، جو ان کے زخم ہوں گے اس سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو غسلین کہا جاتا ہے. وہ ان کو کھانے کو دی جائے گی. یہ خون اور پیپ پیو، یہ کھاؤ. لا یاکلہ، نہیں کھائیں گے اسے، الا الخاطئون، مگر گناہگار، کافر لوگ، اللہ کے نافرمان، باغی، منافق لوگ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا اقسم، پس نہیں، فلا یہ رد ہے کلام مشرکین کا، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے مشرکین کہتے ہیں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون اس کو جو تم دیکھتے، اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے. یعنی تمہاری مرئیات، تمہیں نظر آنے والی چیزیں، اور غیبیات جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے، ان تمام امور کی میں قسم کھاتا ہوں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی بھی قسم کھا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے غیب میں ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ جو قرآن ہے، وہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو قرآن ہے لقول، البتہ قول ہے، بات ہے، رسول کریم، عزت والے رسول کی، معزز رسول کی بات ہے. اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے معزز رسول کی بات ہے. اور کہیں پر معزز رسول سے مراد فرشتوں کے معزز رسول یعنی جبریل امین ہوتے ہیں، اور کہیں پر معزز رسول سے مراد انسانوں کے، بشروں کے معزز رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول ملکی کہیں مراد ہیں، کہیں پر رسول بشری مراد ہوتے ہیں. ملکی فرشتوں کے رسول، کہیں پر بشری رسول. سورہ تکویر میں ملکی رسول ہے، یہاں پر مراد بشری رسول ہے. تو یہ جو نسبت کی گئی ہے، بات کی کہ اللہ کے رسول کی بات ہے قرآن، یہ اس لیے کی ہے کہ آپ، کلام تو اللہ کا ہے لیکن پہنچا اللہ کے نبی رہے ہیں.
ہم تک تو اللہ کے نبی نے پہنچایا، اس اعتبار سے اللہ کی نبی کی بات ہے، ورنہ یہ اصلاً اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ قلیل بمانا عدم ہے، یعنی تم ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ قول کسی کاہن کا، یعنی مستقبل کی خبریں بتانے والے کا یہ قول نہیں ہے، اس کی بھی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس دن ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں مختصر طور پر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں آپ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ یہ آیات پڑھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور قرآن سن رہے تھے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو بڑا مزے کا کلام ہے، بڑا اس میں ایک ترتیب ہے، ایک حسن نظم ہے، لگتا ہے کسی شاعر کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تو مستقبل کی خبریں بیان ہو رہی ہیں، تو کسی نجومی کی بات ہوگی، کسی غیب کی خبریں بتانے والی کاہن کی بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کی بات بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر سیدنا عمر سوچ میں پڑ گئے کہ پھر یہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ دی، تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، مسند امام احمد میں ہے کہ اسلام میرے دل میں پوری طرح جڑ پکڑ گیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کا کلام۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ رسول گھڑ کر لگا دیتا علینا ہم پر بعض الاقاویل، بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم ضرور پکڑ لیتے اس کو دائیں ہاتھ سے، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم البتہ ضرور کاٹ دیتے اس کی شاہرگ کو۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی عنہ ہمیں اس سے حاجزین روکنے والا، کوئی بھی درمیان میں آڑ نہ بنتا، چھڑوا نہ سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی بات ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے، اس قرآن میں کمی اضافی یا اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لگا دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شارک کاٹ دیتا اور ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اللہ قوی و غالب ذات ہے۔ اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس کا معاشرے میں ایک بڑا سٹیٹس اور مقام بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نہیں رہنے دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے تو اپنے نبی کی تائید کی اور آپ کو تو اپنے ان کے دشمنوں پر غلبہ دے دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ سچے رسول تھے۔ اس میں وعید ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر۔ کسی بندے کی حیثیت ہو معاشرے میں اور وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہلاک کر دے گا، اس کا برا انجام ہوگا، سوء خاتمہ ہوگا، وہ باتھ روم میں پھر ہلاک ہوگا، جیسا ہوا جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو جھوٹے مسئلے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، بدعات گھڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کی جاتی ہے۔ ایک بات اللہ کی شریعت میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔
پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ جو قرآن ہے لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن تو سب کے لیے نصیحت ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے متقین کے لیے، کیا ربط و تعلق ہے؟ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے لیکن اس سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور یقیناً بلا شبہ البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اس قرآن کی تکذیب کرنے والے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا عظیم قرآن ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا ہے، اِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بعض جھٹلانے والے ہیں۔ جب علم کا تذکرہ ایسے مقام پر ہو تو یہ مقام وعید ہوتا ہے کہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جو جھٹلانا ہے تکذیب قرآن ہے، ہو ضمیر سے مراد تکذیب قرآن ہے، کیونکہ پیچھے مکذبین کا تذکرہ ہے، اس سے مستفاد نکالیں گے کہ وَإِنَّهُ، یہ قرآن کا جو جھٹلانا ہے بلا شبہ لحسرۃ، البتہ بڑی ندامت ہے، عظیم ندامت ہے، ندامت ہوگی علی الکافرین، کافروں پر، قیامت والے دن کافر جب اپنا برا انجام دیکھیں گے اور قرآن پر ایمان لانے والوں کا حسن انجام دیکھیں گے تو بڑی ندامت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، بلا شبہ وہ یعنی قیامت یا قرآن لحق الیقین، البتہ یقینی حق ہے، جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یا قیامت مراد لے لیں، قیامت کا آنا یہ قریبی حق ہے، یا قرآن مراد لے لیں کیونکہ قرآن میں قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے، تو دونوں باتیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، پیچھے قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہی مراد لینا اولا ہے۔ البتہ جو قرآن ہے بلا شبہ یہ کیا ہے، لحق الیقین، البتہ یہ حق الیقین ہے، یقینی حق ہے۔ حق الیقین اس لیے کہا کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اب آپ کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسبیح بیان کریں بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، اور رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ آپ کہیں سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ، وہ رب جو عظیم ہے، آپ سبحان اللہ کہیں۔ اور سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ان کلمات میں سے کہ جو کلمات اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان سے میں موجود ہر چیز سے زیادہ محبوب، ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ ان کلمات میں سے۔ اور یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور عرش اور یہ جو ہے وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان پر بڑے بھاری ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس کو تمام عیوب سے منزہ اور پاک قرار دینا چاہیے، اور اس کے کمال کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ سورت کا اختتام ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔